آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جسے برسوں سے کسی نے نہ دیکھا ہے نہ سنا، لیکن اس کا نام ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ آخر اس ایک نام میں ایسا کیا خاص ہے؟ بھلے عام لوگ اسے نہ جانتے ہوں، لیکن CIA اور موساد جیسی ایجنسیاں بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجتبیٰ خامنئی کون ہیں۔ اس سلائیڈ پر باپ اور بیٹے کا فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہیں والد علی خامنئی، جو ایک عالم کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک سادہ اور نرم و مزاج رہنما، اور دوسری طرف ہے بیٹا مجتبیٰ، جسے ان کے بالکل برعکس سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی فوج کے لیے وہ ایک جنگجو ہیں اور وہی ان کے حقیقی رہنما ہیں۔ تو اس جنگجو کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا، اس جنگ میں جس نے اس کے بچپن کو شکل دی۔ دیکھیے 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، شام ملک سے فرار ہو گئے اور آیت اللہ خمینی پہلے سپریم لیڈر بنے۔ پھر 1980 میں صدام حسین کے عراق نے ایران پر حملہ کر دیا اور یوں 8 سالہ جنگ شروع ہوئی۔ اس وقت صدر کا 12 سالہ بیٹا مجتبیٰ خامنئی اپنے ملک کو جنگ کی آگ میں جلتا دیکھ رہا تھا، اور پھر صرف 17 سال کی عمر میں اس نے فوج میں ایک عام سپاہی کے طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی غیر معمولی بات تھی۔ ایک صدر کا بیٹا، لیکن اس نے کسی عہدے کے بجائے عام سپاہیوں کے ساتھ مل کر فرنٹ لائن پر لڑنے کا انتخاب کیا۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے جنگ کے بعد کے دور میں، جب مجتبیٰ کے والد ایران کے سب سے طاقتور شخص یعنی سپریم لیڈر بن گئے۔ جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو علی خامنئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ انہیں ایران کے 86 چوٹی کے علماء میں سے 70% کی حمایت حاصل ہوئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سپریم لیڈر کا بیٹا ہونے کے باوجود مجتبیٰ مزید 10 سال تک فوج میں ہی رہا۔ اسی دوران اس نے مسلح افواج کے ساتھ ایک بہت گہرا اور مضبوط رشتہ قائم کیا۔ وہ اکثر فوجی وردی میں ہی نظر آتے تھے۔ اور پھر ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ مجتبیٰ نے ایک حکمت عملی کے تحت فوج چھوڑ دی اور ایک عالم کا لباس اپنا لیا، اور ایران کے بڑے بڑے دانشوروں سے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ گویا جنگجو اب ایک عالم بن چکا تھا۔ اب بات آتی ہے ایک اور بڑے تنازع کی، لیکن اس بار یہ تنازع ملک کے اندر ہی تھا۔ ایران کے حساس ترین نیوکلیئر پروگرام پر قیادت کے درمیان شدید بحث۔ جب امریکہ نے ایران پر ایٹمی ہتھیار بنانے کا الزام لگایا تو سپریم لیڈر کا موقف بالکل صاف تھا۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے اور ایران کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن اس فتوے سے ہر کوئی متفق نہیں تھا۔ ایک بہت طاقتور گروہ کا ماننا تھا کہ ایران کی بقا کے لیے ایٹمی ہتھیار ضروری ہیں، کیونکہ امریکہ ایک نہ ایک دن حملہ ضرور کرے گا، اور اس اختلاف رائے کی قیادت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کا اپنا بیٹا تھا، مجتبیٰ خامنئی۔ کئی سالوں تک مجتبیٰ کا اصل اثر و رسوخ ایک راز ہی رہا۔ پھر تقریباً 20 سال پہلے ایک تہلکہ مچا۔ وکی لیکس نے ایسی دستاویزات جاری کی جس نے دنیا کو پہلی بار مجتبیٰ کی حقیقی طاقت کی ایک جھلک دکھائی۔ یہ انکشافات چونکا دینے والے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ مجتبیٰ خامنئی ایران کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک ہے۔ فوج اسے ایک قابل اور زبردست رہنما مانتی ہے، اور اس کا نیوکلیئر پروگرام سے بھی گہرا تعلق ہے، اور سب سے اہم بات، وہ ایک دن ایران کا سپریم لیڈر بن سکتا ہے۔ اب ہم ایک ایسے منظرنامے کی طرف چلتے ہیں جو کہ قیاس رائی پر مبنی ہے۔ یہ ماخوذی مواد میں پیش کیا گیا ایک تصور ہے کہ مجتبیٰ کیسے اقتدار میں آ سکتا ہے۔ اس فرضی منظرنامے میں ایران پر ایک غیر ملکی حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے میں سپریم لیڈر علی خامنئی مارے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، مجتبیٰ کی ماں، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی مارے جاتے ہیں، یعنی چند ہی دنوں میں اس کے خاندان کی 3 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس تصوراتی منظرنامے میں ملک قیادت کے بغیر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں ایرانی عوام صرف ایک ہی شخص کی طرف دیکھتے ہیں، مجتبیٰ خامنئی، تاکہ وہ آگے آئیں، قیادت کریں اور ملک کا دفاع کرے۔ لیکن عالمی سطح پر اس کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ اس وقت کے امریکی صدر اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور دھمکیاں بھی جاری کرتے ہیں۔ ان تمام دھمکیوں کے باوجود 88 علماء پر مشتمل اسمبلی آف ایکسپرٹس کا اجلاس ہوتا ہے، اور وہ مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر قرار دے دیتی ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر ایک جنگجو سپریم لیڈر بن جائے تو اس کے بعد ایران اور باقی دنیا کا مستقبل کیا ہوگا؟